دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں دعا کا تصور نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دعا عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت کی روح ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی عبادت جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی وہ دعا ہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم پر پورا نہ اتر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمانے کے لیے دعا ہی سکھلائی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمام عبادتوں میں سے دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ، دن یا وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ، ہر گھڑی مانگنے کی اجازت ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا کوئی ایک لمحہ اور کوئی ایک گھڑی ایسی نہیں جو دعا سے خالی گزری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول مبارک میں شامل دعائیں ملاحظہ ہوں: سونے اور جاگنے کی دعا، اچھا یا برا خواب دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا۔ آپ گھر سے نکلتے وقت اور داخل ہوتے وقت دعا پڑھا کرتے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے، نکلنے کی دعا پڑھتے، کھانا کھانے اور پانی پینے کی دعا پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزبان کے حق میں دعا فرماتے، کفارہ مجلس کی دعا، توبہ کی دعا، پناہ مانگنے کی دعا، اللہ سے بخشش طلب کرنے کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ صبح و شام کے وقت کے ادعیہ اور اذکار ان سے الگ ہیں۔ مخصوص حالات یا واقعات پیش آنے پر دعاؤں کی فہرست اس سے الگ ہے۔ مثلا نیا چاند دیکھنے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، نیا پھل کھانے کی دعا، شادی کی دعا، آندھی اور طوفان کے وقت کی دعا، گرج اور چمک کے وقت کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک نظر اسلام کی بنیادی عبادات مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر ڈالیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک دعا عبادت کا مغز ہے کہ اصل حقیقت بہت نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ صلاح، جس کے لغوی معنی دعا کے ہیں، واقعتاً اول سے آخر تک دعا ہی دعا ہے۔ آغاز وضو میں دعا، وضو کے بعد کی دعائیں، دوران اذان اور اذان کے بعد کی دعا، اذان اور اقامت کے درمیان دعاؤں کی ترغیب، دوران نماز دعائیں اور نماز کے بعد کی دعائیں، گویا دعا ہی ساری نماز کی روح اور جان ہے۔ اسی طرح اسلام کی دوسری اہم عبادت روزے کو لیجئے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر جیسی عظیم خیر و برکت کی رات رکھی گئی۔ اس رات کی ساری بھلائیاں اور خیر سمیٹنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک مختصر اور جامع دعا کی تعلیم دی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اسی طرح حج کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو حضرات حج کی سعادت سے بہرہ مند ہو چکے ہیں انہیں خوب اندازہ ہے کہ حج پر روانگی سے لے کر گھر واپسی تک، خواہ یہ عرصہ چند مہینوں کا ہو یا چند دنوں کا، حاجی مسلسل دعاؤں میں مصروف رہتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت دعا، آغاز سفر اور دوران سفر دعائیں، احرام باندھنے کے بعد مسلسل تلبیہ، مکہ معظمہ میں داخلے کی دعا، بیت اللہ شریف دیکھنے کی دعا، دوران طواف دعائیں، مقام ابراہیم اور ملتزم پر دعائیں وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات میں دعا کو تمام عبادتوں کی روح اور مغز قرار دیا گیا ہے۔